السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25 ذی الحجہ اور بات کریں گے آج ہم عالمگیر کی دینی اور علمی خدمات پر۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اسلامی اور شرعی علوم سے خوب لگاؤ تھا۔ یوں تو ان کے دور میں بہت سی دینی اور علمی کام انجام دیے گئے تھے، لیکن جہاں بہت ساری کتابیں شائع کی گئیں، انہی میں سے ایک علامہ حسن کی کتاب رد شیعہ اور دوسری کتاب مولانا محمد مصطفیٰ کی نجم الفرقان ہے، جو قرآن مجید کے الفاظ کی فہرست ہے۔ اس کے علاوہ ان کا گراں قدر علمی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے علماء کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ فقہ کی تمام کتابوں سے مسائل منتخب کر کے ایک ایسی جامع کتاب تیار کی جائے جو فقہ کے تمام اصول و پہلوؤں پر حاوی ہو۔ شیخ نظام الدین کو اس جماعت کا صدر بنایا گیا۔ 8 علماء کی 8 سالہ محنت کے بعد فتاوی عالمگیری شاہی تیار ہوئی، جس پر اس زمانے میں 2 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ بادشاہ کا معمول تھا کہ روزانہ اس کتاب کا ایک صفحہ شیخ نظام سے پڑھوا کر اس پر غور و فکر کرتے، پھر علماء کی متفقہ رائے سے اس کو لکھا جاتا۔ حقیقت میں یہ ایک ایسا علمی کارنامہ ہے جس نے علماء اور طلباء کو فقہ کی تمام کتابوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ جب اس کتاب کو عرب علماء نے پڑھا تو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا اور عرب میں فتاوی ہندیہ کے نام سے اس کو شائع کیا گیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بڑی بہت مخلوقات پیدا کی ہیں۔ کوئی بھی چیز اللہ کی قدرت کے کارخانے میں نکمی اور بیکار نہیں ہے۔ اگر ہم مچھر ہی پر غور کریں تو اس کی بناوٹ اللہ کی قدرت کا کرشمہ معلوم ہوتی ہے۔ جب وہ انسان کے جسم پر بیٹھتا ہے تو اپنی سونڈ جلد کے مسامات میں گھسا دیتا ہے، داخل کر دیتا، پیٹ بھر کا خون چوس لیتا ہے، اور حیرت کی بات ہے اس کی سونڈ اتنی باریک ہونے کے باوجود ایک نلکی کی طرح ہوتی ہے۔ آخر اس کی اتنی باریک سونڈ میں سوراخ کس نے پیدا کیا؟ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اور ایک فرض کے بارے میں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے، اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے کھڑے ہوا کرو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا ہی فرض ہے۔ اور اب بات کریں گے سنت کے بارے میں کہ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اللہ کا ذکر فرماتے، بیجا بات نہ فرماتے، نماز لمبی پڑھتے، خطبہ مختصر دیتے، بیواؤں اور مسکینوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلنے میں آر اور شرم محسوس نہ کرتے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، بکثرت پڑھا کرو، یہ فرمایا میرے نبی نے، اس لیے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو پہلے نہیں تھیں، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں وہ لوگ قحط سالی، پریشانیوں، بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا، تیری محتاجی کو ختم کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے سینے کو مشغولی سے بھر دوں گا، تیری محتاجی کو بند نہیں کروں گا۔ اور آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے باریک موٹے ریشمی لباس پہنیں گے۔ طب نبوی سے علاج کے کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا ہاضمے کے لیے انتہائی مفید ہے، اور قرآن نصیحت کرتا ہے۔ بلا شبہ قرآن ایک نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے۔ اللہ بڑے علم اور حکمت کا مالک ہے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 3 منٹ 45 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔